پہ بات کرنی ہے۔ جی کسی بات کرتے ہیں تبھی ضرورت تو نہیں ہے۔ عرفات میں پوچھا ہے کہ کیا اعمال کرنے چاہیے۔ حج کے سلسلے میں ایک مرتبہ ہم نے بہت تفصیل سے ایک بحث ریکارڈ کروائی تھی، شاید 30-35 گھنٹے کے بیانات ہیں۔ اس میں عرفہ کا باب جو ہے نا کہ عرفات کا دن کیا ہے اس کو سن لینا چاہیے، یہ پہلے ہو چکا۔ بڑی معذوری ہے کہ ہم ایک ہی بات کئی مرتبہ دہرائیں، اسے سن لیں گے تو اس میں سارے اعمال لکھے، البتہ رہ گیا یہاں کا۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، جو بھی عرفہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے یہ جو اللہ اکبر تکبیر ہے اسے پڑھیں۔ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن عید سے چند دن قبل وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کچھ قرض لے لیتا ہے، تو کیا قربانی اس پر واجب ہو جائے گی؟ اصولاً تو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مالک بن گیا نا اس رقم کا۔ لیکن اگر وہ نہ کرے کہ قربانی مہنگی ہے، فرض کیجئے 2 لاکھ اس نے قرض لیا ہے، تو 50,000 قربانی میں اگر اس کا لگتا ہو تو نہ کرے تو بھی گنجائش ہے۔ لیکن وہ چھوٹی قربانی کر دے، اسے 10,000 حصہ ڈال لے۔ خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ خاتون نے جتنے سال زکوٰۃ ادا نہیں کی نا، اتنے سال کا وہ حساب کر لیں۔ سناروں کے ہاں ریٹ ہر سال کا مل جاتا ہے، اور پھر جو بھی اس زمانے میں ڈالرز کا ریٹ تھا اس کے مطابق اس کو کر لیں۔ مثلا انہیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس 1980 میں 90 میں اتنا سونا تھا، اس کے اتنے ڈالرز بنتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کو ادا کر دیں اتنے ڈالرز کی صورت میں، کیونکہ روپے کا نرخ بہت زیادہ کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ایسی کرنسی ہے جو ہر زمانے میں قائم رہتی ہے، تو احتیاط یہ۔ امام صاحب بسا اوقات سورہ علق سنروز زبانیہ اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تاکہ سجدہ تلاوت ادا نہ کرنا پڑے۔ امام صاحب جو یہ کچھ کرتے ہیں تو اپنی نماز بھی مکروہ کرتے ہیں اور اپنے مقتدیوں کی بھی نماز مکروہ کرتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تلاوت کے دوران جہاں آیت سجدہ آ جائے اس کو محض اس لیے چھوڑ دینا کہ اب ایک سجدہ کرنا پڑے گا، یہ نامناسب بات ہے، مکروہ۔ اب وہ نمازی جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے آیت، وہ کیسے سجدہ ادا کرے؟ فقہاء نے مختلف آراء اس میں لکھی ہیں، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ ان میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کے بعد سجدہ کر لے، کیونکہ اصل میں تو واجب اس پہ ہوا ہی نہیں نا، اس معنی میں کہ امام نے تو آیت نہیں پڑھی اور اس نے نماز میں جو کچھ پڑھا ہے وہ واجب بھی ہوا ہے، تو واجب میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آدمی جب جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ معافی ہے۔ فرض کی غلطی ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، واجب کی غلطی ہو جائے تو اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ سجدہ تلاوت والی آیت کوئی شخص کسی بھی طریقے سے سن لے تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟
نہیں، ایسے نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے سن لے تو کیوں سجدہ واجب ہوگا؟ مثلا ایک بچہ کنویں میں ہے اور اس نے سجدے کی آیت تلاوت کی، اب اس گونج کی وجہ سے اس نے سنی ہے نا، اصل آواز تو نہیں سنی، گونج کی آواز سنی ہے، تو اس پہ کیوں سجدہ تلاوت واجب ہو؟ ہر وہ مقام جہاں پر اصل آواز بدل جائے یا اصل آواز نہ رہے، وہاں پہ آیت سجدہ کے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ رہ گئی یہ بات کہ ٹی وی، ریڈیو ان چیزوں سے سنیں تو اس میں احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔ خام خواہ فقہی اختلافات اور اس بنیاد پہ لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ٹی وی، ریڈیو پہ جو ہم قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے ہیں اس سے سجدہ واجب ہوتا ہے، تو اس کی اصل آواز ہے یا نہیں؟ دیوبند کے علماء نے اسے قیاس کیا ہے گونج پہ۔ وہ کہتے ہیں جیسے گونج کنویں سے اٹھ کے آئی، پہاڑوں سے آواز ٹکرانے سے آئی، تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ گونج ہے، اصل آواز نہیں۔ بریلی کے جو علماء ہیں ان حضرات کا خیال اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آواز تم ریکارڈنگ کے ذریعے سن رہے ہو یہ اس کی اصل آواز ہی ہے، اس میں فرق کیا پڑا؟ تو سجدے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی کر لے، اور اگر نہ کرے تو گنجائش اس میں بھی ہے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی تو ہے نا، کوئی تو فتویٰ دینے والا ہے، کچھ تو علماء ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اسے کچھ پوچھیں گے تو یہ عرض کر سکتا ہے نا کہ ان سے بھی پوچھ لیں جی جنہوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا۔ ہمیشہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی اچھے مفتی عالم دین کو رکھنا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاثم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جاتا ہے جس نے فتویٰ دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قیادت تھی ان کی، تو دستہ فوج کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو نا یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو زندہ جلا دو۔ غلطی کوئی ہوئی فوج سے، پھر وہ دھیمے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ چلو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پیش ہوئی، فوج نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، تو آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آگ میں گھس جاتا نا قیامت کے دن بھی وہ باہر نہ نکلتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا تم نے سزا کا طریقہ کہا ہے؟ تو اس لیے جو فتویٰ دیتے ہیں نا، اول تو فتویٰ بہت سنجیدگی کا کام ہے، بہت کچھ سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جو فتویٰ دے واقعی کوئی خدا کا خوف اس میں ہو تو پھر اس پہ عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا بھی تو وہاں یہ بات کہنے کو تو مل جائے گی نا کہ پروردگار اس فتوے پہ عمل کیا تھا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ مفتی اگر اہل ہو تو قیامت میں اسے غلط فتوے میں بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس نے فتویٰ دیا پوری محنت کر کے اور فتویٰ ہے غلط، اسے کسی نے سال بعد 2 سال بعد کبھی پتہ چل گیا اور اسے رجوع کر لیا، تو اس کو قیامت میں عذاب نہیں۔ اجتہاد بھی تو ہے، مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی ایک کا ہی اجتہاد درست ہو سکتا ہے نا، سب کا اجتہاد تو اب درست ہونے سے رہا، تو قیامت میں اس کو جس نے اجتہاد کیا تھا اہلیت کے ساتھ اسے عذاب نہیں ہوگا۔ مالکی حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ایک ہی اجتہاد درست ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو آدمی مجتہد کے قول پہ عمل کرتا ہے تو مجتہد نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے نا، اس کی سمجھ میں اتنا ہی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ عذاب اس پہ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا 7 کو فی یومین 2 دن میں،
بالکل ٹھیک. اور سورہ ہود میں فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں. دونوں آیات اپنی اپنی جگہ درست ہیں. جن میں 2 فرمایا ہے نا، اگر آپ آگے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ أَقْوَتَهَا، پھر اللہ نے 2 دن میں ان میں طاقتیں رکھی. آسمانوں میں برسانے کی طاقت رکھی، آسمانوں میں کائنات کو آباد کیا، پھر اسی طرح زمین میں جذب کرنے کی طاقت رکھی. زمین میں یہ رکھا کہ اتنے 1000 سال کاربن کا کیا ہوگا، اتنے کروڑ سال بعد کاربن کا پہاڑ اگر صبر کرے گا تو ہیرا بن جائے گا. پریشر برداشت کرنا ہے نا، پریشر برداشت کرے گا تو ہیرا بن جائے گا، نہیں تو منہ کالا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کر دی تھی نا. تو قوتیں اور طاقتیں جو اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے کہا 2 دن میں. سواء للسائلین، جنہوں نے سوال کیا ہے ان کو جواب یہ ہے کہ 4 دن ہوئے. پھر اللہ نے 2 دنوں میں آسمان کو پیدا فرمایا، تو وہی 6 دن ہو گئے. ایک جگہ تفصیل سے بیان کر دی ہے، ایک جگہ اجمال سے بیان کر دیا ہے. لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ دن جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے. دن جو ہوتا ہے وہ تعین ہوتا ہے کبھی عرف میں، اور عرف میں دن عرف میں دن طلوع اور غروب کا جو درمیانی وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں. اور کبھی دن کی تعریف شرعن کی جاتی ہے، اور شرعن جو دن ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا درمیانی حصہ، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا درمیانی حصہ. اور کبھی دن عرف میں ایسے بھی بولا جاتا ہے کہ دن کے دن یہ کام ہو جائے گا. شعر میں بھی بولتے ہیں نا، رنگالے چنریا رنگالے ری سیس، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لیں، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن. تو دن کے دن جو بولتے ہیں نا، محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن جہاں تخلیق کے بارے میں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈے نہیں ہے، پیریڈز ہے. 6 ٹائمز، 6 پیریڈز. اللہ تعالیٰ نے 6 وقفوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. کوئی خاص مقدار تھی ٹائم کی، اس ٹائم میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. سورہ فرقان میں فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو، آسمان تو نہیں آسمانوں ہونا چاہیے، یہ غلط ترجمہ کیوں کر دیا، سماوات جمع ہے، اور جو ان کے بیچ میں ہے پھر غلط کر دیا، جو ان دونوں کے بیچ میں، بینہما، ہما کا صیغہ 2 کے لیے آئے گا. نہیں، آپ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ شیکسپیئر کی مقبت تھوڑا ہی ہے. 6 دن میں بنائے. یہ تینوں آیات کا مفہوم ملایا جائے تو بات کچھ اور بنتی ہے، کچھ بھی نہیں بنتی، یہی بنتی ہے. ایک جگہ 2 فرمایا، ایک جگہ 4 فرما دیا، ایک جگہ 6 فرما دیا، کہیں جز بیان کر دیا، کہیں کل بیان کر دیا. غالب نے بھی کہا ہے، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. خریطہ جواہر میں اور کیا ہے آفتاب صاحب؟ ختم. قربانی اصل میں ہر اس شخص پہ واجب ہو جاتی ہے جس پہ چاہے زکوٰۃ واجب نہ ہو. زکوٰۃ کو تو محدود کر دیا نا شریعت نے، سونے میں، چاندی میں، کیش میں، اموال تجارت میں، اور اسی طرح زمین وغیرہ. لیکن قربانی میں شریعت نے تھوڑا سا نصاب اس کا کھلا رکھا ہے. مثلا گھر میں اس آدمی کے صوفہ سیٹ ہے،
کمپیوٹر ہے اور چیزیں ہیں، ان سب کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس کی قیمت زکوٰۃ دینے کی نصاب سے بڑھ جاتی ہے یا برابر ہو جاتی ہے، تو اس شخص پہ قربانی آئے گی۔ اور قربانی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ایک جانور ذبح ہو گیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، قربانی اپنی اپنی ہے۔ مثلا ایک بچے کے پاس 2 کمپیوٹر ہیں، 4 اس نے بڑھیا موبائل رکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بیچے جو ضرورت سے زائد ہیں اور اس کی قربانی دے، یہ زیادہ ضروری واجب ہے اس پہ۔ ایک بچے کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیسے جانتا ہے کہ جب مجھے پیش آئے گی تعلیم یا کوئی اور ضرورت یا شادی، اس وقت تک اتنے پیسے مزید آ جائیں گے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی دے۔ اسی طرح قربانی میں حصہ ڈالنے میں خاص طور سے یہ احتیاط رہنی چاہیے، کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو۔ فقہا نے تو خیر سے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ کوئی فاسق، کوئی ایسا شخص جو کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہو اور اس کا اشتہار بھی ہو، سب جانتے ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو اسے بھی قربانی میں شریک نہ کرے۔ 62-63 کی آئین کی جو شک ہے اس پہ پورا اترتا ہو تو یہ تو نہ دینے والی باتیں ہیں پھر۔ لیکن ہم اس کو اوپر کے درجے میں کہتے ہیں کہ عقیدے میں کم سے کم اس کا خرابی نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی شخص کا عقیدہ اگر اہل السنہ کے خلاف ہوگا تو ڈر ہے کہ وہ ساری قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ مثلا اہل السنہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی حالت ایمان میں دیکھا ہے اور اس کا انتقال اسی حالت ایمان میں ہوا، وہ شخص جنتی ہے، بخشا ہوا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ سب کافر ہیں، تو عقیدے کا فرق پڑ گیا نا، اس سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے، آ سکتی ہے، تو یہ تو بالکل عقیدے کا فرق پڑ گیا نا۔ عقیدے کے فرق کا یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ عقیدہ مختلف ہو گیا ہے، عقیدے کے فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، پلس مائنس ہو گیا اور مائنس پلس ہو گیا۔ عقیدے میں کوئی درمیان کی راہ نہیں ہوا کرتی، یا ہے یا نہیں ہے، اللہ ایک ہے یا اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ 3 ہے یا ایک ہے، بس ایک ہی چیز کو ماننا ہے نا۔ اب دونوں کے درمیان کوئی 2 کا راستہ تھوڑا ہی نکال لینا کہ ممکن ہے 2 ہوں۔ تو عقیدہ قطعی طور پہ جب کفر پہ مشتمل ہو یا کم سے کم عقیدے میں کفر نہیں تو فسق پایا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کی جو کھال ہے اس کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے، اس کو دے دینا چاہیے بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے۔ اور اگر کسی نے بیچ دیا، مثلا مدارس والے بیچتے ہیں، تو پھر وہ پیسہ اسی مد میں استعمال ہوگا جو قربانی کی مدات شریعت نے وضع کی ہے۔ اور تحفے میں بھی دے سکتا ہے، کسی نے کسی کو تحفہ دے دیا، اس نے ڈول بنا لیا، اس نے کوئی اور چیز بنا لی، مصلی بنا لیا، یہ بھی جائز۔ اور سر اگر ایک قربانی اس طرح کی جائے کہ ایک گائے لی جائے اور خاندان میں اگر 2 گھرانے ایسے ہیں جو کہ مالی طور پہ تھوڑے کمزور ہیں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ 2 حصے ایک کے ہو گئے، 2 حصے ایک کے ہو گئے، اور جو باقی 3 حصے ہیں وہ ہم 3 بھائیوں کے ہو گئے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یا وہ جو 2 حصے جن کے اوپر قربانی تو نہیں بنتی، اس کے لیے مجھے مخصوص کرنا پڑے گا کہ یہ میرے والد کی یا میرے والدہ کے 2 حصے ہیں یا والد کے 2 حصے ہیں، ان کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں 2 حصے؟ یعنی 4 حصے ان کے ہو گئے، 2 ایک کے ہو گئے، 2 ایک کے ہو گئے، 6 اور 8 حصے ہو گئے، یہ 7 کیسے بنیں گے؟ 4 اور اس کے علاوہ 3، اس کے علاوہ 3 فار ایگزامپل ہمارے بھائیوں کو، 3 ہمارے بھائیوں تو نیا سوال آ گیا، 4 حصے یہ ہو گئے اور 3 حصے وہ، یا 3 حصے وہ ہو گئے اور 4 یہ ہو جائے گا؟ تو وہ یہ جو اس میں چیز پوچھنے والی تھی کہ کیونکہ وہ جو کیے تو اس نے 7 حصے نا جانور کے، اور 2 حصوں کا جو گوشت تھا اس نے کسی کو دے دیا۔ مثلا اس نے کہا کہ 2 حصے اس میں گوشت تو مجھے اپنے ان غریب بھائیوں کو دینا ہی ہے، یہ اس کی طرف سے میں تبرعاً نیکی کے طور پہ کر رہا ہوں،
یا اس نے ارادہ کیا کہ یہ 2 حصے جو ہیں میں فلاں فلاں کی طرف سے اپنے دادا اور دادی کی طرف سے کر رہا ہوں، اس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کسی بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ 2 حصے ہو گئے، گوشت اٹھا کے اس نے رشتہ داروں کو بھجوا دیا، ٹھیک ہو گیا، دونوں صورتیں ٹھیک۔ اور اگر یہی کہیں کہ یہ 2 آپ کی طرف سے سمجھیں کہ اگر پھپھو ہے تو پھپھو کی طرف سے یہ 2 حصے قربانی اور یہ 2 حصے پھپھو کے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ پھپھو غریب ہیں کیا؟ تو پھر انہیں جتلانا کیوں ہے؟ نہیں، لیکن یہ زیادہ جتانا برا نہیں لگے گا کہ میں اپنے ابو کے نام کا آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بجائے ہم کہیں کہ یہ 2 حصے آپ کے گھر میں ہوئے، ہاں یہ تو کینسر اور بلڈ پریشر ہے، دونوں ہی خراب امراض ہیں، اب ضرورت کیا ہے جتلانے کی اور یہ کہنے کی کہ ابو کی طرف سے دے رہا ہوں یا آپ کو دے رہا ہوں، ضرورت ہی کیا ہے؟ خاموشی کی ضرورت۔ بالکل، ہر وہ نیکی جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ جنت لے جاتی ہے۔ ہیں ایسی بھی ہو کسی بندے کو اور وہ پیسے اس کے ساتھ بند ہو گیا ہو، قرض دیا ہو دوست نے اس سے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرض دیا پیسے، ٹھیک ہے، اور میرا سرمایہ آپ کے پاس پھنس گیا، اسی صورت میں جو ہے مجھے زکوٰۃ اور قربانی کرنی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 پارٹنر ہیں، مثال کے طور پر 2 پارٹنر اے اور بی، 2 پارٹنر ہے، ایک پارٹنر کے پاس دوسرے پارٹنر کے پیسے پھنس گئے، اسی صورت میں حالانکہ اس کا نصاب قربانی سے زیادہ ہے، زکوٰۃ سے اس کا نصاب بالکل برابر ہے۔ زکوٰۃ ایک آدمی نے کسی کو دیے کہ یہ 10 لاکھ لے لو انویسٹمنٹ میں، وہ پیسے اب واپس اسے نہیں کر رہا، تو 10 لاکھ تو قرض میں گئے نا، مطلب قرض کی بات ہو گئی نا، اس کا 10 لاکھ واپس دو تو وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، تو باقی اس کے پاس اتنا نصاب سے بڑھا ہوا مال ہے کہ اس پہ قربانی بنتی ہے۔ جس نے دیے تو وہ اس کے پاس اور سرمایہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ہاں اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، بس پھر چھوڑ دے، اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے تو پھر نہیں بنے گی قربانی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی شخص کو شریعت کا اس سے زیادہ پابند نہیں کیا جتنی چیز اس کے اپنے اختیار میں، اختیار سے زیادہ پہ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا، ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، نبوت تھی، سب کچھ اس وقت تھا، نہیں کیا اس لیے کہ سب کچھ ہونے سے مراد مطلب یہ کہ اس وقت سلطنت اور یہ سب چیزیں اس کے باوجود اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ نہیں تھا، عقیقہ نہیں کیا، اپنی کسی بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا، حتیٰ کہ نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور منگا کر اس کا عقیقہ کیا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور منگائے، تو جتنی استطاعت تھی اتنے ہی کیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، غیر موقدہ سنت کہیے، کہ جتنا عقیقوں کا زور ہوتا ہے نا کہ ضرور کرو اور ضرور کو ایسے پرچار کرتے ہیں جیسے فرض ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا ہی نہ کر دیتے اگر اسی درجے میں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں۔ کہ قربانی کی کھال یہ ڈیم فنڈ جو بنا ہے اس میں دے سکتے ہیں؟ کسی ڈیم فنڈ میں نہیں دینی چاہیے قربانی کی کھال، کسی صدقہ جاریہ، یہ جو ہے نا شیف رکھیے، یہ جو صدقہ جاریہ کے نام پہ جتنی بھی تنظیمیں اور NGOs اور فلاں اسپتال اور فلاں اسپتال، بھئی ہمیں نہیں معلوم آپ دیں یا نہ دیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے 2-4 کو دیکھا ہے نا، اپنی آنکھوں سے ان کی زکوٰۃ اور ان کے مصارف اور ان کی قربانی کی کھالیں، یہ سب کی سب ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ شریعت کے خلاف خرچ ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قوم نے زکوٰۃ کا دیا تھا 10 کروڑ 20 کروڑ اور وہ 20 کروڑ آج ان کے الیکشن پہ خرچ ہو رہا ہے، اور 20 کروڑ بلوچستان میں سیٹس کے لینے دینے پہ خرچ، پیسہ کہاں سے آیا جی؟ یہ زکوٰۃ فنڈ سے لی، یہ زکوٰۃ لگ جاتی۔ اگر انہیں خدا کا خوف نہیں ہے
تو دینے والے کو تو خدا کا خوف ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس نے تو پیسہ اس لیے دیا ہے کہ جہنم سے آگ چھٹے، جہنم کی آگ سے جان چھٹے۔ ہم نے کئی ایک NGOs ایسے ہی دیکھی ہیں جو چلاتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں پیش آتی ہے ضرورت کہ جی یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس بارے میں کیا کہتی ہے، تھوڑی سی شرم حیا باقی ہے یا ایک طرح کی کرٹسی باقی ہے۔ اگلی نسلوں نے یہ بھی نہیں کرنا، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے پہ عقل کو حکمران بنانا ہے۔ کشمکش اتنی سی ہے کہ اب جو دین ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کا حاکم اللہ کی وحی ہے یا ہماری عقل، بس اتنی کشمکش رہ گئی ہے۔ اب تو مفتی بھی ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ عقل کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، فقہا نے مسئلہ کیا بیان کیا، عقل کے مطابق۔ کسی سے جا کے پوچھو مفتی سے کہ حضرت 1 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعتیں رہ گئی تھیں اور امام نے سلام پھیرا، تو امام کے سلام پھیرنے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر لوگ چپ ہو جاتے ہیں، و رسولوں کے بعد میں 2 منٹ ہیں، امام صاحب سلام پھیریں گے پھر میں اٹھوں گا، اس 1-2 منٹ میں کیا کرنا ہے؟ عقل کا استعمال کریں گے کہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ فقہا نے لکھا ہے اس 1-2 منٹ کے وقفے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہا، سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا، نماز میں ہے نا کیوں وقت ضائع کرے، اللہ کا مزید قرب کیوں نہ حاصل کرے؟ وضو کیا یار، اتنی مشکل سے نفس پہ قابو پا کے خدا کے گھر میں آیا ہے، پورا پورا وصول کرنا چاہیے اللہ سے۔ کچھ فقہا کہتے ہیں اسی دوسرے کلمے کو دہراتے رہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسے عبدہ و رسولہ تک وہ کہتے ہیں اسے ہی دہراتے رہنا چاہیے۔ کچھ فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا چاہیے، مثلا یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا علیم، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں جو بھی چاہے پڑھتا رہے۔ اب کہاں عقل سے فتویٰ دے رہا ہے اور کہاں فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، اس مسئلے کے لیے فتاویٰ تطار خانیاں دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے شرعی مسائل جو ہیں یہ فقہ کے مطابق حل ہونے چاہیے، عقل کے مطابق نہیں کہ عقل اس پہ حاکم بن جائے۔ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ پوچھ رہے ہیں نا؟ بالکل کرنی چاہیے، بہت لوگ کرتے تھے، ہم نے کئی مرتبہ اس سوال کا جواب دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات مل جائیں گی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابا آپ ہر سال زیادہ قربانی کرتے ہیں، تو ان کا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو اس لیے ایک قربانی میں خود اپنے لیے کرتا ہوں اور ایک ان کی طرف سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا یہ حدیثیں نہیں آتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے تشریف لائے ہیں تو کتنی قربانیاں کی ہیں؟ صرف 100۔ یہ کیسے؟ ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیے تھے، 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر سال کے لیے خود لائے تھے، کیونکہ آنے سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بس یہ آخری سال ہے۔ قربانی سے پہلے ہی بار بار حج میں فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھے دیکھ لو اور سیکھ لو۔ لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے میری زندگی کا یہ سال اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، ممکن ہے میری زندگی کا یہ سال آخری ہو میری ملاقات، اور ممکن ہے تم میرے اس سال کے بعد مجھے میرا حج نہ دیکھو۔ مختلف جملے مختلف مواقع پہ ارشاد فرماتے رہے۔ تو جو ادا شناس تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ دولت عظمیٰ بس واپس جانے والی ہے۔ 63 اونٹ وہ اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے،
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے بھاگے جلدی کہ حج میں شرکت کریں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فوج نے بڑا کام کیا وہاں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست بڑے قریب۔ لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 37 اونٹ پیش کیے تھے، تو 100 اونٹ تو یہی ہو گئے تھے، اسی کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے منگوائی تو 107 ہو گئے نا، اور فرمایا پروردگار میری ساری بیویوں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا منگوایا اور اسے خود ذبح کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ میری پوری امت کی طرف سے یہ میری قربانی قبول فرما۔ تو امت کے ایک ایک مرد و عورت کا اس قربانی میں حصہ ہے، اگر موت پہ ایمان آ گئی تو انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں 108 بن جاتی۔ تو جب وہ خود اپنے غیر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، خود اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو امت غیر ہے، اس نے اپنے نبی کی طرف سے قربانی کی، تو مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ غور نہیں فرماتے۔ حنفیوں میں ہمیشہ یہ رہا، ایصال ثواب میں اور قربانی کے باب میں امت میں سب سے زیادہ وسعت حنفی فقہ میں ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک ہی قربانی میں کتنی ہی نیتیں کریں سب معتبر ہے۔ اسے کہا اللہ میری طرف سے یہ قربانی ہے قبول فرما، پھر اسے کہا اے رب جو مجھے اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے میری دادا دادی نانا نانی 10 پشتے 15 پشتے سب کو پہنچا، سب کو پہنچے گا۔ پھر ایک آدمی نے قربانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا اللہ ان کی طرف سے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قبول فرما، سب کی طرف سے ہو گئے۔ بہت وسعت، موفق تھے، اور موفق جو تھے نا $120 کے قریب سال ہو گئے تھے ان کا انتقال ہوا، 80 مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جب آخری حج پہ گئے تو عرفات میں کھڑے ہوئے، کہنے کہ آئندہ نہیں حاضر ہوں گا، شرم آتی ہے باپ کے گھر اتنی مرتبہ آیا ہوں، کیا منہ اٹھا کے چلا آتا ہوں ہر سال، بس آئندہ نہیں حاضر ہوں۔ یہ انہوں نے کیا کہنا تھا، کہلوائے جا رہے تھے کہ تاکہ لوگ جانیں کہ یہ آدمی ہمارے کتنا قریب ہے، اور اسی سال انتقال ہو گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے مفتی اور فقیہ، اور انہوں نے کہا، پھر فرمانے لگے کہ 80 قربانی 80 حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر چکا ہوں، 80 حج اپنی عمر میں، اور اب بھی پوچھتے ہو کہ قربانی ان کی طرف سے جائز ہے یا نہیں؟ سب چیزیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور جو مدینہ مکہ مکرمہ بھیجتے تھے، کیوں بھیجتے تھے؟ قربانی کے جانور کو سجانا، قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، قربانی کے جانور کو اچھے کپڑے پہنانا، یہ سب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے افعال۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 100 قربانیاں بھیجتے تھے، اور جس دن انہوں نے قربانیوں کو بھیجنا ہوتا تھا خود قربانیوں کے جانوروں کے ساتھ پیدل چلتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر آتے تھے اور کہتے تھے یہ لے جاؤ اور اب ان پہ جھولیں ڈالو، تو مدینہ منورہ سے باہر آ کے بڑے خوبصورت چادریں ان پہ ڈالی جاتی تھی، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کے قربانی کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان چادروں کو دھو لو اور اب اسے بیت اللہ کا غلاف بنا دو، اور وہ آتے تھے باہر اور کہتے تھے یہ اللہ کے لیے سب کچھ۔ تو آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اتنا اہتمام کیا ہے قربانی کا، تو یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے۔ ایک صاحب ملے تھے، حدیث کا تو مانتے نہیں تھے، کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کہیں حکم ہی نہیں دیا قرآن میں۔ بڑے حیران ہوئے۔ ہم نے کہا اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَاهَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی
کے طریقے مقرر کیے ہیں. انہوں نے کہا منسک سے مراد یہ تھوڑی ہے، منسک سے مراد اللہ کی عبادت ہے. میں نے کہا اچھا، اور یہ سورہ کوثر کے آخر پہ آتا ہے وَانْحَرْ، اور اونٹ کی قربانی دے، یہ کہاں جائے گا؟ وہ آیت گویا ان کے لیے اسی دن نازل ہوئی تھی. اللہ کا خوف نہیں ہے اصل میں، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے کہ جو مال میں جمع کر رہا ہوں نا، اس پہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا. جنرل یحییٰ کا دور دیکھا ہے آپ نے؟ جنرل یحییٰ کا دور دیکھا ہے؟ تھوڑا سا دیکھا ہے. ہاں، مر گیا، پہنچ گیا جہاں پہنچ گیا. صحیح معنی میں جو رجھائی ہوئی رنڈیاں تھیں نا، ان کی تربیت تھی اس کی جنرل یحییٰ کی. اس لیے وہ بھی ایسے ایسے کام کرتا تھا جو دنیا میں کسی نے نہ کیے ہوں. دفع کرو اس کے قصے کو. اس کے بعد بھٹو، یہ اتنا بدبخت تھا، اور یہ قوم بھی اتنی بدبخت ہے. اس قوم پہ ایسا خدا کا عذاب آیا ہوا ہے، مت ماری ہوئی ہے اس قوم کی. اللہ کا خوف نہ ہو تو اچانک ذہن گیا کہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں. مودودی صاحب سے ہمارا ہزار اختلاف، مولانا نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق غیر مناسب زبان استعمال کی ہم سب مانتے ہیں، ہم مولانا کو ووٹ بھی نہ دے کچھ، لیکن کیا وہ شخص اتنا گر گیا تھا کہ 72 کے الیکشن میں اس وقت کی بڑی مشہور ڈانسر تھی نجمہ، گانے گایا کرتی تھی. ہاں آپ سے گواہی لے رہا ہوں. اس وقت یہی کچھ تھا. مودودی صاحب اچھرے میں رہتے تھے نا، اچھرے کے قریب جو چوک تھا نا، نیم برہنہ نجمہ سارا اس کا جسم نظر آ رہا تھا، اور اوپر اس کا سر مودودی صاحب کا لگایا ہوا. یہ لاہور والے بدبخت، یہ علماء کی عزت رہ گئی تھی، اور یہ علماء کا احترام رہ گیا تھا. 6 مہینے تک وہ لگا رہا، لڑکے جاتے تھے اور پیٹتے تھے تالیاں، یہ کرتے تھے. وہ جتنا بھی خراب آدمی تھا مودودی صاحب، چلو مانا یار، کیا یہ حرکتیں کرنی تھی؟ اب جب تصویریں ہمارے واٹس ایپ پہ بھی آتی ہیں نا، کئی سیاسی رہنماؤں کی ننگے اور یہ اور وہ، ہم سوچتے ہیں کہ کیا جتنے بھی کرپٹ، جتنے بھی خراب، جتنے بھی، کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو کہ تم ان کے شکلوں کے ساتھ ایسی چیزوں کو باندھو؟ 1000 مرتبہ برات کا اظہار کرو محمد الرحمن سے، الگ بات ہے، لیکن کیا مولانا اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ فلمی ایکٹریسز اور ان کے جسم اور مولانا کا سر؟ یہ سب تہذیب کے دیوالیہ ہونے کی علامتیں اور حیا باختہ ہونے کی. اور جماعت اسلامی نے چونکہ کردار ادا کیا تھا جب 9 ستارے اور اتحاد، یہ وہ میاں طفیل تھے نا، میاں طفیل صاحب کو پھر جیل ہو گئی تھی، اور میاں طفیل صاحب کے ساتھ وہ اتنے بڈھے ہو گئے تھے. میاں طفیل کچھ بھی ہوں یار، اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی تھی، اس نے نیکی کے کام کیے تھے، ختم نبوت میں حصہ لیا تھا. میاں طفیل صاحب کے ساتھ حکمرانوں کے کہنے پہ ایجنسیز نے جیل میں وہ حرکت کی کہ کبھی ذکر آ جاتا تھا تو میاں طفیل منہ پھیر لیتے تھے اور رونے لگتے تھے. وہ بوڑھا آدمی اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں جیل میں کی جائیں، اور پھر مولانا کو اتنی شرمندگی ہو جاتی تھی کہ کوئی ذرا سا بھی ذکر کرتے تھے تو مولانا سے ادھر کر دیتے تھے. اور کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، 2-3 سال ہی اللہ کا ایسا قہر نازل ہوا، اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ نہ بھٹو رہا، نہ اس کی بیٹیاں رہیں، نہ بیٹے رہے، سب خدا کے قہر کی نظر ہو گئے. یہ سب نتیجے ہیں اللہ سے نہ ڈرنے کے. کوئی نام لیوا اب ہے؟ میاں طفیل صاحب کو تو اب بھی 4 آدمی مودودی صاحب کے لیے کوئی اصالِ ثواب کر دیتے ہوں گے،
جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں انہیں کوئی جہنم سے اور تباہی سے بچا سکا؟ شرم آنی چاہیے، ڈر، اس لیے اس قوم میں نا اس کی مت ماری بھی۔ یہ حال کیا تھا میاں طفیل کا ایجنسیز نے، اور اس وقت حکمران جو تھے مر گئے، کھپ گئے ذلت کے ساتھ، پھانسی پہ اگلوں نے چڑھا دیا، صاحبزادی صاحبہ بھی تشریف لے گئیں، بیٹے تو خیر جو تھے سو تھے، پھر آخر پہ بیگم صاحبہ بھی تشریف لے گئیں، رہے نام اللہ۔